السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا استاذنا المحترم والشیخنا المکرم قمر الزمان المدینی حافظہ اللہ ورعاہ فی الدارین قال حدثنا الشیخ محمد یعقوب القریشی عن الحافظ محمد الجندلوی عن الحافظ عبد المنان المعروف بوزیر آبادی عن عبد الحق البنارسی عن الامام الربانی المعروف بالشوکانی عن عبد القادر بن احمد عن محمد بن طیب عن محمد بن احمد الفاسی عن احمد بن محمد العجلی عن القطب النہروانی عن ابی الفتح عن یوسف الہروی عن المعمر الفارسی عن یحیی بن عمار عن محمد بن یوسف الفربری قال قال امیر المؤمنین فی الحدیث الامام فی الفقہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ الباری فی صحیح باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط وهو الجائر۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ بارک اللہ فیک جزاک اللہ خیرا فتح اللہ علیک واحسن اللہ الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انتہائی قابل قدر اور قابل احترام علماء کرام جامع امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ اور مشائخ، بالخصوص شیخ الحدیث مولانا قمر الزمان حافظہ اللہ، اور جماعت اہل حدیث کی عظیم مجاہد جناب سبطین شاہ صاحب، جامع امام بخاری رحمہ اللہ کے منتظمین، جملہ معاونین اور تمام سامعین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم طالب علم نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کا آخری باب پڑھا ہے اور زبانی پڑھا ہے اور اپنی سند نبی علیہ السلام تک پہنچائی ہے۔ یہ تمیز ہم اہل الحدیث کا اثاثہ اور سرمایہ ہے جو کسی اور مذہب کو حاصل نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سند دین کا لازمی جز ہے، بقول محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اور ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ یہ علم یہ دین ہے اور دیکھو اپنا دین تم کس سے لے رہے، اور سند دین سے ہے۔ اگر سند نہ ہوتی تو جو شخص جو چاہتا کہتا پھرتا۔ جن لوگوں کے پاس سند کا نور نہیں ہے وہ بے تحاشا جھوٹ بولتے ہیں۔ پاکستان میں ایک، میں اس کو داعی تو نہیں کہوں گا لیکن دعات کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے، ایک بڑی جماعت کا ترجمان ہے جن کا تشخص لوٹا اور بستر ہے، اور اس کی تقاریر میں 70% جھوٹ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سند نہیں، بے سروپا باتیں، قصے، من گھڑت کہانیاں کہاں بیٹھ کے بناتا ہے۔ روزانہ وہ اس فرمان کا شکار ہوتا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ اس کی اپنی جماعت کے علماء اس سے بیدار ہیں کہ یہ باتیں کہاں سے لاتے ہیں، بے سر و پا باتیں۔
نہ کوئی حوالہ نہ کوئی سند. اور یہاں دیکھیں آپ کو ہر چیز سند کے ساتھ ملتی ہے. یہ اللہ رب العزت کا فضل. میں اس طالب علم سے اتنا متاثر ہوا ہوں. پہلے تو دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس کا سینہ علم نافع کے لیے کھول دے. میدان عمل میں اسے اور اس کے رفقاء کو بڑی استقامت کے ساتھ داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کے دروازے کھول دے. باتیں کچھ اور کرنی تھی لیکن طالب علم کے اس تمیز کو دیکھ کر مجھے سورہ جمعہ کی یہ آیات کریمہ یاد آ گئیں. یہیں سے بات شروع کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کی بعثت کا ذکر فرمایا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا. یہ امیین امی کی جمع ہے اور امی وہ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ان پڑھ, جن کے سینوں میں کوئی دوسرا علم نہیں ہوتا. بالکل صاف ستھرے ان کے ذہن, صاف ستھرے ان کے سینے اور قلوب, صاف ستھرے ان کے باطن. کوئی دوسری زبان سنسکرت ہے یا عبرانی ہے, سریانی ہے, انگریزی ہے, کوئی ان کے اندر موجود نہیں ہوتی. امیین. اللہ نے ان امیین میں اپنا رسول بھیجا. یہ امی ہونا کوئی عیب نہیں ہے. عیب تب ہوتا جب نبی کی بعثت کے بعد بھی یہ امی رہتے. لیکن نبی کی بعثت کے بعد اس معاشرے میں کیا انقلاب آیا. مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے, لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لراجحہ. اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان اگر زمین کے سارے مسلمانوں کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب سے بھاری ہوگا. امی رہے, نبی کی دعوت نے کیا سکھایا ان کو, کیا ایمان ان کے اندر پیدا کیا. یہ پیارے پیغمبر کی تعلیمات کا اثر. اور آپ کی تعلیم کی اساس 3 چیزیں, یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنا, ان کا تزکیہ کرنا اور ان پر قرآن و حدیث پڑھنا اور ان کو اس علم سے روشناس کرنا اور کتاب و سنت کی تعلیم دینا, وحی الہی کی تعلیم دینا. یہ آپ نے 3 وظیفے انجام دیے اور پھر یہ جماعت پیدا ہو گئی جو پہلے امی تھی, ان پڑھ تھی. اب ایسی جماعت بن گئی کہ ایک فرد کا ایمان دنیا بھر کے مسلمانوں کے ایمان پر بھاری. بلکہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ارحم امتی لامتی ابو بکر, میری پوری امت میں ارحم ابو بکر. ارحم کا معنی سب سے زیادہ نرم دل, رحم دل, رقیق القلب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ بہت بڑی خوبی, نبی علیہ السلام نے اس خوبی کو ایک حدیث میں ایمان اور حکمت قرار دیا. جب اہل یمن اشعری صحابی اسلام قبول کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا تھا, اتاکم اہل الیمن ہم ارق الناس افئدۃ والینہم قلوبا.
تمہارے پاس یمن کے صحابی آئے ہیں اور ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کے دل سب سے زیادہ نرم، ان کے دلوں میں رقت ہے، نرمی ہے، خشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف انابت ہے، یہ ان کا تمیز ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے الایمان و یمان والفقہ و یمان، کہ ایمان تو یمن کا اور فقہ بھی یمن کی۔ تو یہ خوبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ارحم بن گئے، سب سے نرم دل، سب سے رقیق القلب۔ اور رقیق القلب انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ فوراً نصیحت قبول کرتا ہے۔ اگر دل میں سختی ہو تو بندہ نصیحت قبول نہیں کرتا۔ ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے، اور سخت دل انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ نصیحت قبول نہیں کرتا، اور نرم دل انسان کی علامت یہ ہے کہ نصیحت سن کر اس کا دل رقت اور خشیت سے لبریز ہو جاتا ہے اور اس نصیحت کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ خوبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں پیدا ہوئی، جو بعثت کے وقت امی تھے۔ کیا سیکھا اور کیا تربیت حاصل کی، کیا نخوش پیدا کی ہے کہ ارحم بن گئے۔ ایک شخصیت اور ہے، اشدہم لامر اللہ عمر، اللہ کے امر میں سب سے سخت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جو پہلے امی تھے، اب یہ وصف ان کے اندر پیدا ہو گیا، سب سے سخت، اتنے سخت کہ ما سلک عمر فجا الا وسلک الشیطان فجا غیر فج عمر، جس گلی سے عمر گزر جائے، عمر گزرتا ہے، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اتنی سختی کہ شیطان بھی ڈرتا ہے۔ وہ کسی رافضی میں انٹرنیٹ میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ جب میں مدینے جاتا ہوں تو مسجد نبوی میں باب عمر سے داخل نہیں ہوتا، آگے لکھا کرہن لعمر، عمر سے کراہت کا اظہار کرتے ہوئے باب عمر سے داخل نہیں ہوتا۔ اس کا ایک جواب ایک سنی نے دیا انٹرنیٹ پہ، رحمک اللہ عمر فإن الشیطان یفر منک حیا و میتا، عمر تجھ پہ اللہ رحم کرے، شیطان تجھ سے بھاگتا ہے، جب تو زندہ تھا تب بھی بھاگتا تھا، اب تو فوت ہو چکا اب بھی بھاگ رہا۔ تو اشدہم لدین اللہ اشدہم لامر اللہ، اللہ کے امر میں سب سے سخت عمر ابن خطاب۔ یہ خوبی اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیم کی برکت سے ہوئی، پہلے امی تھے۔ اور اصدقہم حیاء عثمان، سب سے سچی حیا عثمان غنی میں، سب سے سچا حیادار، بڑی عظیم خوبی ہے یہ آپ کی تعلیمات کا نتیجہ۔ یعنی کتاب و سنت پڑھنے والا ان سارے خصائص سے مالا مال ہو سکتا ہے، متمیز ہو سکتا ہے۔ عثمان سب سے سچا حیادار ہے۔ یہ حیا کیا ہے؟ حیا کی دو قسمیں، ایک فطری حیا ہے، بعض لوگوں میں ہوتی، لوگوں کے سامنے بات نہیں کر پاتے، لوگوں کے سامنے کھا پی نہیں سکتے، حیا آتی، لوگوں کا سامنا کرتے ہوئے شرم آتی، یہ فطری حیا، یہ قابل تعریف نہیں۔ قابل تعریف شرعی حیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ بندہ کہیں بھی ہو، اکیلا ہو، مجلس میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، رات ہو یا دن ہو، ہر وقت یہ تصور اپنے دل میں قائم رکھے
کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لہذا میں کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے دینی حیا، ہر وقت اللہ کی نگرانی کا تصور، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا تصور، اور اس تصور کے پیش نظر گناہوں سے گریز کرنا، گناہ کی دعوت آئے ٹھکرا دینا اللہ کی نگرانی کے تصور سے۔ یہ حقیقی حیا ہے، شرعی حیا ہے، سب سے سچی حیا عثمان غنی میں۔ یہ تبدیلی کیسے رونما ہوئی؟ یہ پیارے پیغمبر کی دعوت اور جو آپ نے وظیفہ نبوت ادا کیا اس کی برکت سے۔ پہلے یہ ساری قوم امی تھی، اب یہ امیت زائل ہو رہی، مانا ان کے دل، ان کے دماغ صاف ستھرے تھے، ان میں کوئی غیر اقوام کے افکار نہیں تھے۔ آج جو ہم مکس اپ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہاں درس نظامی بھی ہوتا ہے اور بی اے اور انٹر بھی کرایا جاتا ہے، چلیں آپ کروا لیں، لیکن اس سے کوئی اچھے نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ جن مشاہیر نے یہاں کام کیا ہے بر صغیر کی تاریخ میں، وہ ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ حافظ گوندلوی رحمہ اللہ، جن کا سند میں آپ نے نام سنا، ان کو انگریزی نہیں آتی تھی، لیکن دنیا بھر میں ان کے شاگردوں نے عالم اسلام کو منور کر دیا۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، یک طرف خالص کتاب و سنت کے علوم کے حامل، اور یہ وہ شخصیات نابغہ روزگار۔ بلکہ جہاں یہ تعلیم مکس ہوتی ہے ایسے لوگ اکثر فتنے پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ پاکستان کی تاریخ آپ دیکھ لیں، جہاں بھی کوئی فتنہ اٹھا وہ ایسے ہی لوگ ہیں۔ اور یہ جو مدارس کی خالص ٹیم تیار ہوتی ہے، ہم نے کبھی ان سے کوئی فتنہ نہیں سنا۔ اپنے اساتذہ کے ساتھ تعلق اور ان کی زیر نگرانی کام کرنا اور ان کے علم سے مستفید ہوتے رہنا، اور کبھی کوئی فتنہ ہم نے نہیں سنا۔ تو اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم ایسے ہی رجال آج بھی پیدا کریں جو حدثنا اور اخبرنا کے ساتھ مخلص ہوں، اور جن کے سینے واقعتاً کتاب و سنت کی خالص تعلیم سے منور اور روشن۔ تو میں اس عزیز کا ذکر کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امیین میں رسول بھیجا، رسول نے اپنے وظائف انجام دیے، اور پھر یہ عجیب ایک ٹیم تیار ہو گئی جن کے اوصاف آپ سن رہے ہیں۔ امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح، اس امت کا سب سے بڑا امین، امانت دار ابو عبیدہ۔ پہلے امی تھے، اب کیا بن گیا؟ آئے تھے تو حنظلہ تھے، اللہ کے نبی کی تعلیم حاصل ہو گئی، غسیل ملائکہ بن گئے۔ اللہ کے پیغمبر کو دکھایا گیا کہ حنظلہ کو جنت میں فرشتے بٹھا کر غسل دے گئے۔ کس چیز کا اثر؟ اقضاہم علی، علمی قوت اور قضاء کی قوت علی میں ہے۔ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اقرأہم لکتاب اللہ ابی بن کعب۔ ابو ہریرہ سے کیا کہا؟ لما رأیت حرصک علی الحدیث۔ ابو ہریرہ تو سب سے بڑا حدیث کا حریص ہے، حدیث کو حاصل کرنے کا، حدیث کو طلب کرنے کا اور پڑھنے کا سب سے بڑا حریص تو ہے۔ ابو ہریرہ آج اپنی چادر پھیلا دی، آپ نے کچھ پڑھا، اس پہ تھتکارا، فرمایا اس کو سینے سے مل لو۔ سینے سے مل لیا، اللہ نے ایسا حافظہ دے دیا کہ اس کے بعد کوئی حدیث، کوئی بات نہیں بھولے۔ ہاں پہلے امی تھے، یہ اس تعلیم کے نتائج۔
تو اللہ تعالیٰ نے امیین میں رسول بھیجا، یہ صحابہ کی جماعت ہے. آگے کیا فرمایا؟ وآخرین منہم. یہ آخرین، یہ واو عاطفہ جو ہے اس کا عطف امیین پر. هو الذی بعث فی الامیین وبعث فی الآخرین، کہ اللہ نے امیین میں رسول بھیجا اور کچھ اور لوگوں میں بھی، کچھ اور جماعتوں میں بھی. منہم، جو انہی امیین میں سے، جن کا تعلق امیین سے، جو امیین کی جماعت کا تسلسل ہے. لما یلحقوا بہم، ابھی تک ان سے مل نہیں سکے، ابھی تک آ نہیں سکے، لیکن آئیں گے ضرور، پیدا ضرور ہوں گے. لما، طلبہ جانتے ہیں لما کا معنی کیا؟ لم اور لما میں کیا فرق ہے؟ لم یاتی زید، اس کا معنی زید نہیں آیا اور پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا. لما یاتی زید، زید ابھی تک نہیں آیا، معنی آئے گا ضرور، ابھی تک نہیں آیا. لما یلحقوا بہم، یہ آخرین جو ہیں، یہ دوسری جماعت جو امیین میں سے ہے، ابھی تک ان سے مل نہیں سکی لیکن ملے گی ضرور. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آخرین کون ہیں؟ ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن پیدا ہوں گے اور امیین کی جماعت سے ملیں گے، صحابہ کی جماعت سے ملیں گے. جب یہ سورہ جمعہ نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخرین کون ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی. 3 بار یہ سوال ہوا، تیسری بار آپ نے جواب دیا. لگتا ہے کہ وہی کے انتظار میں تھے، وہی آ گئی. یہ آخرین کون ہے؟ سامنے سلمان فارسی بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا یہ آخرین کون ہے؟ لو کان الدین بثریا لنالہ رجال من ابناء فارس، اگر دین اور علم یہ حدثنا اخبرنا ثریا ستارے پر ہوگا تو فارس کے کچھ نوجوان وہاں بھی جائیں گے اور علم کو لے کر آئیں گے. یہ آخرین، ان آخرین کا تعلق علم کے ساتھ ہے. اس جماعت کا الحاق امیین کے ساتھ علم کے ذریعے، یہ آپ نے اشارہ دے دی. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان بثریا لنالہ رجال من قوم ھذا، اگر ایمان اور دین ثریا ستارے پر ہوا تو اس شخص کی قوم کے کچھ لوگ، سلمان فارسی کی قوم کے کچھ لوگ وہاں بھی جائیں گے اور وہ علم لے کر آئیں گے اور لا کر اپنے پاس محدود نہیں رکھیں گے، آگے نشر کریں گے، بیان کریں گے، بخاری کی صورت میں، مسلم کی صورت میں. اور یہ سارے جو مؤلفین ہیں کتب ستہ کے، یہ سارے فارس کے، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، اور بڑے بڑے محدث، ابو زرع الرازی، ابو حاتم الرازی، سارے فارسی. تو فرمایا کہ اللہ نے نبی کو بھیجا آخرین میں، کچھ اور لوگوں میں بھی. نبی تو آپ سب کے بعثت الی الناس عامۃ، لیکن یہ ایک بعثت مخصوص بعثت ہے. جیسے یہ بعثت امیین کی جماعت میں ایک خاص بعثت ہے، اس طرح یہ بعثت آخرین میں ایک خاص بعثت. وہ آخرین ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن پیدا ہوں گے اور امیین سے ملیں گے. بچہ مل گیا نا، اپنی سند پہنچائی اپنے مشائخ کے ذریعے، پوری سند کرتے کرتے جا ملے ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ. ملے یا نہیں ملے؟ یہ ملنا کس کا تمیز ہے؟ ان آیات میں کس کا ذکر ہے؟ کس جماعت کا ذکر ہے؟ میرا یہ دعویٰ ان آیات میں ایک ہی جماعت کا ذکر ہے اور وہ جماعت اہل حدیث ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے
یہ اسانید ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، کسی اور کو حاصل نہیں۔ الاشباب والنظائر میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو حدیثیں عاجز کر دے، تھکا دے، ان لم تستطع تحمل مشاق الحدیث، حدیثیں پڑھنے کی طاقت اگر نہ ہو، حدیثیں حاصل کرنے کی طاقت اگر نہ ہو، کیونکہ حدیثیں حاصل کرنا یہ مردوں کا کام، سفر کرنا، علماء کے پاس جانا، محدثین کے پاس جانا، جانب تلمس طے کرنا، تکلیفیں برداشت کرنا، یہ رجال کا کام ہے، ہر ایک کا کام نہیں۔ تو کہتے ہیں پھر ایسا کرو فعلیکم بالفقہ، پھر حدیثوں کو چھوڑ دو اور فقہ پر لگ جاؤ۔ مانا حدیثیں اور ہیں، فقہ اور۔ طلب حدیث یہ رجال کا کام۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے شیخ آدم بن ابی ایاس کی مجلس میں کافی طویل عرصہ رہے، حتیٰ کہ نان و نفقہ ختم ہو گیا۔ وہ محدث تھے، اور محدث کا ہاتھ ایسے کبھی نہیں ہوتا، ایسے ہاتھ پھیلانا، ایسے تو ہوتا ہے، خرچ کرنے والا ہوتا ہے، مانگنے والا نہیں ہوتا۔ امام بخاری نے اپنی تکلیف کا اظہار کسی پر نہیں کیا، فاقہ کیا، 1 دن 2 دن 3 دن، لیکن کب تک فاقہ کرتے؟ پھر بھی سوال نہیں کیا، گھاس اور درختوں کے پتے کھانا شروع کرے۔ یہ محدثین، اور واقعات ان رحلات میں، ان اسفار میں یہ تکلیفیں ہوتی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک محدث محمد بن ہارون الرویانی، ان کے ترجمے میں چھوٹا سا قصہ نقل کیا کہ طلب حدیث میں 4 محدث ایک مقام پر اکٹھے ہو گئے، اور چاروں کا نام محمد تھا۔ ایک یہی محمد بن ہارون، دوسرے محمد بن جریر الطبری، تیسرے محمد بن اسحاق بن خزیمہ، اور چوتھے محمد بن نصر المروزی۔ چاروں ایک مقام پر اکٹھے ہو گئے طلب حدیث میں، اور قیام طویل ہو گیا، نفقہ ختم ہو گیا، لیکن کسی سے سوال نہیں کیا، اپنے فقر کا اظہار نہیں کیا، 2-3 دن کا فاقہ برداشت کیا، لیکن جب دیکھا کہ بھوک قابل برداشت نہیں رہی، تو پھر یہ طے کیا انہوں نے کہ کسی سے اپنی حالت کا ذکر کرنا پڑے گا اور مانگنا پڑے گا۔ لیکن کون مانگے؟ وہ کہے تو مانگ، وہ کہے تو مانگ۔ آخر فیصلہ قرآن دادی پر ہوا۔ قرآن دادی کر لیتے، جس کا نام نکلا وہ جا کر مانگے گا، مانگ کر لائے گا۔ ایک محدث کا نام نکل آیا، اس پر تو ایک موت طاری ہو گئی۔ میں مانگوں، جا کے سوال کروں، بھیک مانگوں؟ کہا کہ مجھے تھوڑی سی ڈھیل دو، میں 2 نفل پڑھ لوں۔ 2 نفل پڑھے اور دعا مانگنی شروع کی، یا اللہ تیرے علم میں ہے یہ 4 افراد محامد اربع جن کا نام محمد ہے، یہ 4 محمد نامی شخص تیرے پیغمبر کی حدیث کی طلب میں یہاں موجود تھے، اور بھوکے اور ان کو فقر لاحق ہو چکا ہے، تو ان حالات کو جانتا ہے۔ وہ گر گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ باہر دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا، وہ وقت کے حاکم کا ایلچی تھا، اور کہا کہ بادشاہ کو یہ خواب آئی کہ فلاں گھر میں 4 افراد ہیں، 4 حدیث کے طلبہ ہیں اور 4 بھوکے ہیں، اور اس نے 4 کا نام لیا۔ محمد بن اسحاق کون ہے؟ یہ ہے۔ اس کو ایک تھیلی دی سونے سے بھری ہوئی، دینار۔ محمد بن جریر کون ہے؟ یہ ہے۔ اسے تھیلی پیش کی۔ محمد بن نصر کون ہے؟ یہ ہے۔ اسے تھیلی۔ محمد بن ہارون کون ہے؟ کہا وہ دعا مانگے۔ کیا قرب ہے اللہ رب العزت کا؟ وہ ابھی دعا مانگ رہے، اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ رجال کا کام ہے۔ تو کہتے ہیں اگر حدیث کی طلب کی صعوبتیں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر تم فقہ پڑھ لو۔ فقہ میں ایسی کوئی ضرورت نہیں، مانا فقہ اور چیز ہے، حدیث اور چیز۔ یہ رجال ہے، رجال وآخرین منہم، اور کچھ اور لوگ بھی، کچھ اور جماعتیں بھی، منہم اے من الامیین، جو انہی امیین میں سے ہیں۔
انہیں امیین میں سے، لما یلحقوا بہم، ابھی تک ان سے نہیں مل سکے لیکن ملیں گے ضرور. ملے یا نہیں ملے؟ نمونہ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا کہ اپنی سند اپنے مشائخ کے واسطے سے، محدثین کے واسطے سے، امام بخاری کے واسطے سے جا پہنچائی محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھا. اور آگے ابو ہریرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر تک پہنچ گئے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو دین دینے والا کون ہے؟ دین لانے والا کون ہے؟ جبریل امین. اور جبریل امین نے یہ سارا دین کس سے لیا اور کس کے امر سے لیا؟ اللہ سے لیا. یہ سند کہاں سے کہاں پہنچے؟ یہ تمیز صرف اہل الحدیث کا ہے اور کسی کا نہیں، صرف اہل الحدیث کا. چنانچہ یہ طلبہ 8 سال ایک ادارے میں قیام کرتے ہیں، اپنے مشائخ کے سامنے بیٹھ کر سند کے ساتھ حدیث پڑھتے ہیں. مشائخ پہلے روز ہی اپنی سند بتا دیتے ہیں کہ ہمارا شیخ فلاں تھا، ان کا شیخ فلاں تھا. سند آگے پہنچ چکی، اب روزانہ یہ اسانید بار بار پڑھی جا رہی ہے اور صحابہ کی جماعت تک پہنچا جا رہا ہے. لما یلحقوا بہم، ابھی تک ملے نہیں لیکن ملیں گے ضرور. اور یہ مل رہے، یہ مل رہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ان سے مل جائیں. اگر کاروبار کرتے ہو، ملازمتیں کرتے ہو، طلب علم کا وقت ختم ہو چکا تو ان سے مل جاؤ، ان کے خادم بن جاؤ. اسی جماعت میں آپ کا شمار ہوگا. تبھی تو خالق کائنات کا فرمان قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے پیغمبر اعلان کر دو، مطلق اعلان، کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکے. مطلق ہے، کوئی اس میں استثناء نہیں. ایک عالم ہو، طالب علم ہو، ان پڑھ خواہ بڑا تاجر ہو، آجر ہو، مستاجر ہو، خواہ وہ سخی ہو، راتوں کو قیام کرے، دن میں روزے رکھے اور جہاد فی سبیل اللہ کرے، اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو عالم کی برابری نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام نے اس آیت کی خود تشریح فرمائی، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ایک عالم اور ایک عابد کا فرق، ایک طرف ایک عالم ہو، ایک طرف ایک عبادت گزار ہو. عبادت کیا ہے؟ سخاوت بھی عبادت ہے، تہجد بھی عبادت ہے، روزے بھی عبادت ہے، جہاد بھی عبادت ہے. ایک طرف عالم ہو، ایک طرف یہ سارے عبادت گزار ہو. یہ سارے عبادت گزار ستاروں کی مانند ہے، ان کی فضیلت ہے ستاروں کی مانند ہے. اور ستاروں کے اس جھرمٹ میں ایک عالم دین جو ہے وہ 14ویں کا چاند. اب کسی عالم کا بغض اپنے سینے میں پالو گے، یہ کس سے اعلان جنگ ہے؟ کسی عالم کی غیبت کرو گے؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی دوست کو ایذا پہنچائے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے. امام شافعی کا قول ہے ان لم يكن الفقيه وليا فليس لله ولي. اگر ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں تو کوئی اللہ کا ولی نہیں. علماء، ان کی مجالس، میں تو ایک طالب علم ہوں، علماء کی مجالس. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے اگر کسی نے اس زمین کے پشت پر اللہ کی جنت دیکھنی ہے تو وہ علماء کی مجالس دیکھ لیں، مجالس دروس دیکھ لیں، جن مجالس میں قال اللہ اور قال رسول اللہ حدثنا اخبرنا کی صدائیں گونجتی ہیں. ان مجالس کو جا کر دیکھ لو، وہ اس زمین پر اللہ کی جنت ہے. اور شیخ الاسلام کی یہ بات اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے ماخوذ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا.
جب جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو ضرور کچھ کھاؤ اور پیو، ایسے نہ گزرو، کچھ کھا پی کر گزرو۔ صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، یہ جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلق الذکر، جن جماعتوں میں، جن حلقوں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر سے مراد قرآن و حدیث کی تعلیم۔ یہ ذکر کے حلقے بنا کر بیٹھنا جیسے آج کل صوفیہ بیٹھتے ہیں، اس کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں۔ ابن مسعود نے دارمی کی روایت کے مطابق اس کو بدعت کہا۔ حلق الذکر سے مراد علمی مجالس، قرآن و حدیث کے دروس۔ فرمایا کچھ کھا پی کر گزرو، جنت کے باغیچے علماء کی مجالس۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ الا غشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اگر لوگ اللہ کے گھر میں، مسجد میں بیٹھ جائیں، درس قرآن ہو رہا ہے، حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پوری مجلس کو ڈھانپ لیتا، اور مجلس کے ایک ایک شخص کا فرشتوں کے سامنے نام لیتا۔ دیکھو فلاں بھی ہے، زید بھی ہے، عمر بھی ہے، بکر بھی ہے، ایک ایک کا نام لیتا۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے بھی اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، نیچے لوگ بیٹھے ہیں، اوپر فرشتے بیٹھے ہیں۔ کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یہ سیر اعلام النبلاء میں ایک عظیم محدث محمد بن سلام البیکندی رحمہ اللہ، کیا یہ لوگ تھے، کیا یہ رجال تھے۔ ان کی سیرت کا ایک تعارف یہ ہے، فرماتے ہیں کہ 40 سال سے میں نے بیکند، ان کا علاقہ، ان کا شہر، 40 سال سے میں نے بیکند کا بازار نہیں دیکھا۔ مسجد میں درویش پڑے رہتے، علم کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں، بس طلبہ آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ انہی کا یہ واقعہ ہے، سیر میں موجود ہے۔ گھر میں تھے، دروازے پر دستک ہوئی، جا کے دروازہ کھولا، سامنے ایک شخص کھڑا اور کہا کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ جن ہوں، انسان کی شکل میں آیا ہوں، اصل میں جن ہوں، اور میں جنوں کے فلاں بادشاہ کا آپ کو سلام پہنچانے آیا ہوں اور یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ کی جب بھی کوئی مجلس حدیث ہوتی ہے، جتنے طلبہ شریک ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ جن بھی شریک ہوتے ہیں۔ ایک محدث کی شان کچھ اندازہ کر سکتے ہیں؟ فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہے، طلبہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے جن جو حدیث کا ذوق اور شوق رکھنے والے ہیں اوپر موجود ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں۔ اور یہ مجلس، اللہ اکبر۔ محمد بن یوسف الفربری رحمہ اللہ امام بخاری کے شاگرد ہیں اور صحیح بخاری کے راوی بھی، اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ مجھے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں بڑی حدیثیں املا کرائیں، لکھتے لکھتے تھک گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے محسوس کیا ہوگا کہ شاگرد تھک گیا ہوگا، میری ہمت بندھائی یہ کہہ کر طب نفسک، فربری اپنا جی اچھا کر لو اور خوشی محسوس کرو یہ سن کر کہ ان اصحاب التجارات مع تجاراتهم، کہ دنیا کے تاجر اپنی تجارتوں کے ساتھ ہیں، اپنے کپڑوں اور برتنوں کے ساتھ ہیں، واصحاب الصناعات مع صناعاتهم، اور صنعت دار لوگ جو ہیں اپنی صنعتوں کے ساتھ ہیں، وانت مع رسول اللہ واصحابہ، تم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہو اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ ہو، اپنا جی اچھا کرو۔ تم کس کے ساتھ ہو؟ دنیا کے لوگ کس کے ساتھ ہیں؟ ابو ہریرہ نے کیا فرمایا تھا؟ اے تاجرو، تم تجارتیں کر رہے ہو، مسجد میں اللہ کے پیغمبر کی میراث تقسیم ہو رہی۔ تاجر مال کی حریص اٹھ کے چلے، دکانیں بند کر کے، کچھ ورثہ ہمیں بھی مل جائے۔
دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں ایسا. ابو ہریرہ یہ کیا مذاق ہے؟ میراث کہاں بٹ رہے؟ کہا کیا دیکھ رہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں کچھ درویش بیٹھے اور قال قال رسول اللہ حدثنا اخبرنا حدیثیں پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں. فرمایا کہ ھذا میراث رسول اللہ، یہی تو اللہ کے پیغمبر کی میراث ہے. ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا ولکن ورثوا العلم من اخذہ اخذ بحظ وافر. انبیاء کا ترکہ درہم و دینار نہیں بلکہ انبیاء کا ترکہ علم ہے. جس نے علم سمیٹ لیا اس نے سعادت کا اور خیر و برکت کا ایک بڑا وسیع حصہ سمیٹ لیا. جتنا علم پڑھتے جاؤ گے سمیٹتے جاؤ گے اتنی یہ برکتیں اور خیرات حاصل ہوتے جائیں گے. تو مقابلہ ہے ان مجالس کا. اگر آپ ان میں شامل نہیں ہو سکے، نہ طالب علم بن کر نہ عالم بن کر، تو پھر ان کے سچے خادم بن جاؤ، ان کے محب بن جاؤ، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. محبت کرنے والے بھی اس جماعت کا حصہ ہوتے ہیں. تو تمہید کافی لمبی ہو گئی، میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا. آپ کے طالب علم کی اس سند کو سن کر اللہ رب العزت ان کی عمروں میں اور ان کے علم میں اور عمل میں برکتیں فرمائے، اور اللہ رب العزت مدارس کو قائم و دائم رکھے، علماء کی جماعت کو قائم و دائم رکھے، ان طلباء کو قائم و دائم رکھے، اور جو بھی ان کے معاونین المصاحبین ہیں ان سب کو قائم و دائم رکھے، تاکہ یہ دنیا ان علماء کے علم سے منور ہوتی رہے. ماشاءاللہ یہ 6 طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، اور آگے جب میدان عمل میں اتریں گے تو ان کے ذریعے اور سینکڑوں شمع روشن ہوں گی، جہالتیں چھٹیں گی اور علم کا نور پھیلے گا بالتوفیق بید اللہ تعالی. اب بات زیادہ طویل نہیں کرنا چاہ رہا. آخر میں صحیح بخاری کے ذریعے امام بخاری نے کیا پیغام دیا وہ بطور خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. یہ کتاب تو بڑی عظیم الشان کتاب ہے. 16 سال کی محنت شامل ہے صرف سفروں کے تعلق سے. سفر امام بخاری کے سفر، اور سفر بھی کوئی ایسے نہیں تھے رتب و یابس جمع کرنے کے لیے. بڑے اونچے سفر، بڑے تاریخی سفر. امام بخاری رحمہ اللہ کا پہلا ذہن یہ تھا کہ ایسے محدثین سے علم لیا جائے جن کی سند عالی، ایسی سند کہ میرے اور اللہ کے پیارے پیغمبر تک واسطے کم سے کم رہ جائیں. یہ سند علو، سند عالی، علوم کا حصول. یحییٰ بن معین آخری سفر پر تھے، مرض الموت میں تھے. کسی گھر کے فرد نے پوچھا ماذا تشتہی، کیا آپ کی خواہش ہے، کیا چاہتے ہیں اس وقت، کیا اشتہا ہے؟ مقصد یہ تھا کہ مریض کا کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے، کچھ پینے کو جی چاہتا ہے، کیا چیز پیش کریں آپ کو؟ یحییٰ بن معین نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ 2 خواہشیں ہیں، بیت خال و سند عال. مجھے خالی گھر میں بٹھا دو جہاں اور کوئی نہ ہو، کوئی مخل نہ ہو، ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، تاکہ میں اکیلا بیٹھ کر اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیثوں کا مراجعہ کروں، ان احادیث سے مسائل کا استنباط کروں اکیلا بیٹھ کر. دوسرا مسند عال، مجھے آج بھی پتہ چلے کہ فلاں مقام پر ایک محدث ہے جس کے پاس جانے سے اور اس سے علم لینے سے میری سند عالی ہو جائے گی، اللہ کے پیارے پیغمبر تک واسطے کم ہو جائیں گے، تو اس مرض کے باوجود بھی میں چل کے وہاں جاؤں گا اور سند عالی لے کر آؤں گا. یہ محدثین کا شوق. تبھی تو شاعر نے کہا عہد الحدیث ہم عہد النبی وإل لم يصحبوا نفسه انفاسه صاحب. اہل حدیث کی طرح حقیقت عہد النبی، اہل حدیث بھی ہی حقیقت میں نبی والے ہیں، اگرچہ انہیں نبی کی ذات کی صحبت کا شرف حاصل نہیں ہو سکا،
لیکن یہ نبی کی سانسوں کے دن رات کے ساتھی. یہ قال رسول اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین آپ کی سانسوں سے یہ صادر ہوتے تھے، ان سانسوں کے دن رات کے ساتھی. ابن قیم رحم اللہ کا شعر ہے قصیدہ نونیہ میں، یا مبغضا اہل الحدیث و شاتما ابشر بعقد ولایت الشیطانی. اے وہ شخص جو اہل الحدیث کو گالیاں دیتا ہے، اہل حدیث پر کیچڑ اچھالتا ہے، خوش ہو جا کہ تو یہ گالیاں دے کر اپنی دوستی شیطان کے ساتھ قائم کر چکا. اہل الحدیث کا محب جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اور اہل الحدیث کا بغض رکھنے والا در حقیقت شیطان کا دوست ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کے سفر بڑے چنے ہوئے سفر. مثلا امام بخاری بلخ گئے، بلخ ایک محدث سے ملنے کے لیے جس کا نام ہے مکی بن ابراہیم. مکی بن ابراہیم یہ شیخ معمر تھے، اور ان کی سند ایک واسطے سے صحابی تک پہنچتی تھی، یعنی دو واسطوں سے اللہ کے پیغمبر تک پہنچتی تھی. امام بخاری اس کے پاس گئے تاکہ ثلاثی روایتیں امت کو پیش کریں. ایک مکی بن ابراہیم کا واسطہ، آگے اس کے دو استادوں کا واسطہ، اور آگے قال قال رسول اللہ، تین واسطے. علوم کا شوق امام بخاری رحمہ اللہ نے دیکھا اس وقت امام مالک کے شاگرد کون کون؟ امام قعنبی، امام تنیسی رحمہ اللہ، اور امام حجاز مدینے کے امام ابو مصعب الزہری المدینی. ان کے پاس باقاعدہ سفر کر کے گئے کہ براہ راست امام مالک کے شاگرد تھے. امام مالک کی روایتیں امام بخاری کو مل سکتی تھی لیکن دو تین واسطوں کے ساتھ، اور امام مالک رحمہ اللہ سفر کر کے ان مشائخ کے پاس گئے ان سے امام مالک کی حدیثیں لینے کے لیے، تاکہ امام مالک اور ان کے درمیان ایک واسطہ رہے. اور امام مالک کی اکثر حدیثیں کیا ہے؟ مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو واسطے. امام بخاری امام مالک تک ایک واسطے سے، اور اس طریق سے اکثر رباعی حدیثیں امت تک پیش کی، اکثر رباعی حدیثیں. تو یہ سفر اتنے بابرکت 16 سال کے سفر. اور امام بخاری کا قول ہے الہمت حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، میں چھوٹے بچوں کے ساتھ جن کے ہاتھ میں تختی اور قلم دوات ہوتی ہے ان کے ساتھ میں ہوتا تھا، مکتب میں جاتا تھا. اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں حدیثوں کے حفظ کا الہام کر دیا تھا، شوق ڈال دیا تھا، اور میں حدیثوں کو یاد کرتا، حفظ کرتا. یہی محمد بن سلام البیکندی ان کا قول ہے. اپنے ایک مہمان سے کہا لو اتیت قبل لرأیت صبیا یحفظ 70,000 حدیث. اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آتے ایک بچے کو دیکھتے، امام بخاری کی طرف اشارہ ہے، ایک بچے کو دیکھتے جو 70,000 حدیثوں کا حافظ. یہ تاریخ کبیر امام بخاری رحمہ اللہ نے کس عمر میں لکھی؟ 18 سال کی عمر. مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے روضے کے پاس بیٹھ کر، اور چاندی راتوں میں اتنا غزیر علم، 10 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب، 18 سال کی عمر. یہ صحیح بخاری، یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی. امام بخاری صحیح فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو اللہ کی خلق پر حجت بنایا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کتاب کی حیثیت ایک میزان کی ہے. جو مسئلہ
اس میزان پر فٹ ہے وہ صحیح ہے، اور جو مسئلہ اس میزان کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ صحیح بخاری، کیا پیغام ہے امام بخاری کا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے شروع میں اس کو مقدمہ ہی کہوں گا، بطور مقدمہ دو چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو باب کیف کان بدء الوحی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کا باب، وحی کے احوال، نزول وحی کی کیفیت، وحی کا باب۔ دوسرا جو حدیث پہلے لائے ہیں وہ بھی ایک مقدمے کے طور پر، امیر المومنین عمر بن خطاب کی حدیث رضی اللہ عنہ، انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت نیت کے ساتھ۔ یہ دو چیزیں صحیح بخاری کا پیغام ہے، اس کو نوٹ کر لو۔ سارے اعمال کی صحت کا مدار دو چیزیں، ایک عمل اخلاص کے ساتھ ہو نہ کہ ریاکاری کے ساتھ، دوسرا عمل وحی الہی کے مطابق ہو نہ کہ وحی کے خلاف۔ بس یہ دو چیز، نماز پڑھو، روزے رکھو، ان کی قبولیت نمبر ایک اخلاص، نمبر دو وہ عمل اللہ کی وحی کے مطابق ہو۔ دو چیزیں، یہ ذہن اپنے پڑھنے والوں کو دے دیا، امت کے لوگوں کو دے دیا کہ در حقیقت یہی دو بنیادیں ہیں تحفظ کی، عقیدے کی، منہج کی، عمل کی، خلق کی، سیاست کی۔ یہ دو بنیادیں کہ یہ ہر چیز اللہ کی وحی کے مطابق ہو اور ہر عمل کی ادائیگی اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص اگر نہیں ہے، ریاکاری کی نیت ہے، واہ واہ شاباش، دنیا تعریفیں کرے، وہ عمل قابل قبول نہیں۔ اور اگر اخلاص موجود ہے لیکن وہ عمل سنت رسول کے خلاف ہے، پھر بھی قابل قبول نہیں۔ بس ان دو بنیادوں کو پلے سے باندھ لو، دو بنیادیں قائم کر کے امام بخاری آگے چلے۔ آگے پوری کتاب کا محور یہ دو چیزیں، کتاب الایمان ہے، بھئی ایمان کی سلامتی، ایمان کی صحت ان دو چیزوں پر۔ ایمان قبول کرو، ایمان والے بن جاؤ اخلاص کے ساتھ، اور ایمان وہی قابل قبول ہے جو وحی الہی کے مطابق۔ من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جو شخص ایمان میں کسی بھی لحاظ سے کفر کر بیٹھا اور کسی بھی امر ایمان کا انکار کر بیٹھا، اس کی تمام نیکیاں برباد، کوئی نیکی قابل قبول۔ آگے کتاب العلم ہے، علم کا حصول اخلاص کے ساتھ ہے، اور علم کون سا حاصل کرنا ہے؟ اللہ کی وحی کا علم، وہ علم نہیں جو پڑھنے والے کو شبہات میں مبتلا کر کے اللہ کی وحی سے دور کر دے، جیسے علم کلام ہے، معتزلہ کے علوم ہے۔ امام شافعی کا قول ہے کہ ایک شخص اگر شرک نہ کرے، باقی سارے گناہوں کا ارتکاب کر لے، صرف شرک نہیں کیا، وہ شخص اچھا ہے، بہتر ہے اس شخص سے جو درسگاہ میں بیٹھ کر علم کلام پڑھتا، علم کلام کی کوئی کتاب پڑھتا، اس سے بہتر ہے وہ شخص جو ہر گناہ کا مرتکب علاوہ شرک۔ اتنی بدترین یہ چیز جو عقل کو نقل پر مقدم کرنے کی تعلیم دیتا ہے، شبہات پیدا کرتا ہے طلبہ کے قلوب و اذہان میں، اور ان کو اللہ کی شریعت سے دور کرتا ہے۔ تو کتاب العلم، طلب علم کی اساس اخلاص ہو۔ علم کون سا طلب کرنا ہے؟ جو اللہ کے پیغمبر کی دعا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی دو دعائیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا، نفع بخش علم کا۔ اور ایک دعا کیا ہے؟
اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ آپ نے خود علم کی تقسیم کر دی کہ علم کی دو قسمیں، ایک علم نافع، ایک علم غیر نافع، نفع بخش علم اور غیر نفع بخش علم، کہ آپ نے تقسیم کر دی۔ تو علم نافع طلب کرو، اور وحی الہی کا علم ہے، اللہ کی وحی کا علم، اس کی طلب میں مخلص ہو جاؤ۔ پھر آگے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج، عمرہ کے مسائل، معاملات، نکاح و طلاق کے امور، حدود، دیگر امور، ان تمام ابواب کا مبنی یہ دو چیزیں، ہر کام اخلاص کے ساتھ ہو اور ہر کام اللہ کی وحی کے مطابق ہو، تب انسان کا دین قابل قبول ہوگا۔ نمازیں قابل قبول کب ہوں گی؟ ان کی ادائیگی اخلاص کے ساتھ ہو اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اخلاص نہیں ہے، نمازیں مردود ہیں۔ اخلاص اگر ہے مگر سنت کی مطابقت نہیں، طریقہ نبوی نہیں، تو وہ نمازیں بھی مردود ہیں۔ نماز کا ذکر چلا، امام بخاری کی خزارت علمی کے حوالے سے ان کا ایک قول یاد آ گیا۔ واضح میری تمنا یہ ہے کہ کسی مجلس میں مجھ سے کہا جائے کہ نماز کے موضوع پر جو حدیثیں آپ کے پاس ہیں وہ بیان کریں۔ فرمایا کہ بیان کرنا شروع کروں گا نماز کے موضوع کی حدیثیں، اور 10,000 حدیثیں بیان کر کے اٹھوں گا۔ اتنا غزیر علم، اتنا وسیع علم۔ تو بات یہ ہو رہی تھی ان سارے اعمال کی قبولیت اور صحت جو ہے ان دو چیزوں پر قائم، اخلاص کی حفاظت اور ہر عمل کے مطابق ہونا اللہ تعالیٰ کی وحی کے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ پوری صحیح بخاری انہی بنیادوں پر چلتی ہے، حتیٰ کہ آخری باب آ گیا جو آپ نے سنا، باب قولہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے، عدل کا میزان۔ کیوں؟ انہی دو سوالوں کا جواب ہے جن پر صحیح بخاری قائم، اخلاص کی حفاظت اور وحی الہی کے مطابق۔ کیونکہ یہ میزان جو ہے یہ اعمال کو تولے گا اسی معیار کے ساتھ، جو عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا اور سنت رسول کے مطابق ہوگا وہ وزن کے قابل ہوگا اور قابل قبول ہوگا۔ اگر اخلاص کے منافی ہے یا سنت کے خلاف ہے وہ عمل کسی پذیرائی کا مستحق نہیں ہوگا۔ بس حساب کی گھڑی آ چکی، پیغام آپ کو دیا جا چکا، وقت حساب آ گیا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے، یہ ترازو قائم کریں گے۔ یہ ترازو عدل کا ہے، سن لو، کسی غلطی پر نہ رہنا، عدل کا ترازو ہے۔ اور عدل ایک بڑی کڑی حقیقت ہے، بڑی کڑی حقیقت عدل، اللہ تعالیٰ کا معاملہ عدل بڑی خوفناک حقیقت ہے۔ ایک انصاف ہوتا ہے اور ایک عدل ہوتا ہے۔ آپ نے دو شخصوں میں فیصلہ کرنا ہے، آپ کہیں کہ لڑو نہیں، آدھا تم لے لو آدھا تم لے لو، یہ انصاف۔ عدل یہ نہیں، عدل یہ کہ جو جس چیز کا مستحق ہے وہ اس کو دے، یہ عدل۔ اور یہ میزان عدل ہے، جو شخص جس چیز کا مستحق ہوگا سزا یا جزا کا اسے وہی دیا جائے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے۔ وہ ایک واقعہ میں گاہے بتاتا ہوں۔ ٹرین پہ ایک دن سفر کر رہے تھے، ایک فقیر ٹرین پہ سوار ہوا، لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، اور اس کی زبان پر ایک شعر تھا۔ وہ شعر میرے سینے میں نقش ہو گیا۔ ٹرین پہ چڑھتے ہوئے اس نے کہا
اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ، عدل کرے تو تھر تھر کانپیں اونچی شانوں والے، اور فضل کرے تو بخشے جائیں مجھ جیسے منہ کالے۔ یہ معاملہ عدل اور فضل کا، اللہ عدل پر آ گیا تو بڑے بڑے نیکوکار کانپیں گے، کیا بنے گا پھر؟ اور یہ میزان عدل ہے۔ اب فضل پر آ گیا تو ایک نیکی کی پرچی گناہوں کے 99 رجسٹروں کے پرخچے اڑا دے گی، ایک نیکی صرف، بندے کے 99 دفاتر گناہوں کے بھرے ہوئے، وہ ان دفتروں کو دیکھے گا، رجسٹروں کو دیکھے گا، اپنا رخ خود ہی جہنم کی طرف کر لے گا۔ اللہ اس کو بلائے گا، میرے بندے بلا ان لک عندی حسنہ، تیری ایک نیکی میرے پاس موجود ہے، میں نے تیرے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ میرے پاس ہے، عہد اور وزنک، تیری یہ پرچی اور ان دفاتر کا وزن ہو رہا ہے، جا کر دیکھ۔ کہے گا یا اللہ این البطاقہ من السجلات، یہ ایک پرچی ان رجسٹروں کا کیا مقابلہ کرے گی؟ اللہ فرمائے گا عہد اور وزنک، میرے بندے جاؤ اپنا وزن دیکھو۔ پہنچ گیا، وزن کیا جا رہا ہے، ثقلت البطاقہ وطاشت السجلات، پرچی بھاری پڑ جائے گی، پرچی کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ دفاتر اوپر کو اڑنے لگیں گے، اوپر کو اٹھ جائے۔ یہ معاملہ فضل کا، یہ فضل کیوں ہے؟ وہ نیکی کیا تھی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے یہ کلمہ کس یقین سے پڑھا ہوگا، کس بصیرت سے پڑھا ہوگا، کس طرح اس کے دل میں شرک کی نفرت ہوگی اور شرک سے بغاوت ہوگی۔ اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اس کی یہ نیکی نوٹ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لی۔ میرے بندے تیری یہ نیکی میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، ادھر آ۔ توحید کی برکتیں، اس لیے ان تقاضوں کو سامنے رکھ کر تیاری کرو، بس یہ عدل کا میزان قائم ہوگا، اس کا قائم ہونا ہی بڑا ہیبت ناک ہے۔ یہ ترازو لایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا، میدان حشر میں لوگ اکٹھے ہیں، ترازو کا آنا، لایا جانا اور گاڑا جانا اپنی نگاہوں سے دیکھیں، سوچیں گے یہ ترازو کیوں لایا جا رہا ہے؟ ہمارے کڑے حساب کے لیے۔ کڑا حساب اعمال کی گنتی نہیں ہے، کڑا حساب اعمال کا وزن ہے۔ بہت سے لوگ نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، حج اور زکاتیں بھی ہیں، ایک ایک پیسے کی زکات دی ہوئی ہے، گنتی پوری ہے، لیکن یا تو اخلاص نہیں ہے، یا اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی مطابقت نہیں ہے، عمل برباد۔ بڑا کڑا وقت ہے، اور قیامت کے مراحل میں سب سے خطرناک مرحلہ وزن اعمال کا مرحلہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے علم نافع ہم تک پہنچایا اور آخری فیصلے کی گھڑی پر لا کر کھڑا کر دیا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اب یہ فیصلے کی گھڑی آ گئی، وزن اعمال ہوگا اور نیکیاں تولی جائیں گی ان دو معیاروں کے ساتھ، ایک اخلاص، دوسرا سنت کی مطابقت۔ یہ دنیا کا میزان نہیں ہے، جو وزن ڈال دو وہ تول کے دکھا دے، اخروی میزان ہے۔ اگر عمل کی کثرت ہو، پہاڑوں کے برابر ہو، اخلاص نہیں یا سنت کی مطابقت نہیں، اس عمل کا وزن ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر اخلاص ہو، سنت کی مطابقت ہو، تو ایک ذرے والا عمل احد پہاڑ کے برابر ہو سکتا ہے۔ یہ اخروی میزان۔ تو اس مرحلے کی تیاری کرو ان دو حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، ورنہ قیامت کے دن بہت سے لوگ آئیں گے، یاتون یوم القیامہ باعمال کامثال جبال تہامہ، اتنی بڑی نیکیاں لائیں گے، ان نیکیوں کا حجم تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوگا۔ تہامہ پہاڑ بڑا سلسلہ، ان کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن یجعلہ اللہ ھباء منثورا، اللہ ان تمام نیکیوں کو خاک بنا کے اڑا دے گا، بکھر جائیں گی نیکی۔
اللہ اکبر! یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں دنیا کے سامنے جاتے بڑے پارسا بن کر، کپڑے پہنے ہوئے جناب، اور بڑا پارسائی کا روپ ہے، زبانوں کو، ہونٹوں کو حرکت دے رہے ہیں کہ ہر وقت ہم اللہ کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں دنیا کو دکھانے کی خاطر. لیکن جب اکیلے ہو جاتے اور خلوت میں چلے جاتے تو بڑے بھیانک قسم کے گناہ کرتے، اللہ کی ایک ایک حد کو توڑتے، دنیا کو دکھانے کے لیے اچھا روپ اور اپنے پروردگار کو دکھانے کے لیے اپنا خبیث روپ. یہ دو رخی. چنانچہ دنیا کے سامنے نیکیاں کی، ان کا حجم پہاڑوں کے برابر ہے، اللہ ان نیکیوں کو خاک بنا کے اڑا دے گا. اخلاص نہیں، نیکیاں برباد ہوگی. اسی طرح عمل میں اخلاص تو ہے مگر اللہ کے حبیب کی سنت کی اتباع نہیں. تہجد لے کر آؤ، نمازیں لے کر آؤ، روزے لے کر آؤ، حج لے کر آؤ، عمرے لے کر آؤ، جہاد لے کر آؤ، لیکن منہجن اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کی اتباع نہیں ہے، سب برباد ہے، کوئی فائدہ نہیں. بس یہ فیصلے کی گھڑی، نضع الموازین القسط لیوم القیامہ. محنت کر لو، ان دو نقطوں پر توجہ دے لو، ورنہ یہ آخری گھڑی سب پر قائم ہوگی اور اعمال دھولے جائیں گے. وہ نتیجے کا وقت ہے، وہاں جو جنت اور جہنم کے قافلے روانہ ہوں گے، اس کی تیاری کر لو. اور تیاری کی یہ دو بنیادیں، مخلص بن جاؤ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت میں ایسے فنا ہو جاؤ، تمہارا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت پر ہو. تمہارے ایک ایک کردار سے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی خوشبوئیں ہیں. پھر یہ بندے بڑے برگزیدہ ہوں گے. رب سمین لا یدن عند اللہ جناح بعوضہ. قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے بڑے موٹے تازے، کھاتے پیتے گھرانوں کے، عمل کے ساتھ آئیں گے. اللہ فرمائے گا تولو ان کو، تولو. وہ افراد اپنے عمل کے ساتھ اللہ کے میزان میں ڈال دیے جائیں گے، لیکن لا یذر عند اللہ جناح بعوضہ، اللہ کے میزان میں ان کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. یہ فیصلے کی گھڑی. ایک صحابی مسکین سا لاغر سا، بنو حذیل کی بکریاں چرانے والا، مگر پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرنے والا، جس کا لقب صاحب السواک، اللہ کے نبی کو مسواکیں توڑ کر دیتا، صاحب الطہور، وضو کا پانی پیش کرتا، صاحب الوسادہ، اتنی اللہ کے پیغمبر سے محبت کہ آپ کا تکیہ لے کر چلتا، امام الانبیاء جہاں بیٹھے آپ کو تکیہ پیش کرے، صاحب النعلین، آپ کے جوتے اٹھا کر چلتا، آپ کا خادم تھا. دبلا پتلا لاغر سا، پتلی پتلی ٹانگیں. ایک دن صحابہ مذاق اڑانے لگے، نبی علیہ السلام اس مذاق کو بھانپ گئے. فرمایا کہ جن ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے، لہما فی المیزان اثقل من احد، یہ دو ٹانگیں کل اللہ کے میزان میں ڈالی جائیں گی، احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی. یہ سنت کا وزن، اخلاص کا وزن، اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کا وزن، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سچی غلامی اور مصاحبت کا وزن. صحابہ کہتے ہیں کان اقرب الناس من النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا بدلا وسنتا. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے سب سے قریب تھے اتباع میں. ایسی اتباع کرتے، عبادات میں کرتے، معاملات میں کرتے، مگر ان کی یہ خواہش ہوتی کہ ایسے اٹھوں جیسے اللہ کے پیغمبر اٹھتے تھے، ایسے چلوں جیسے اللہ کے پیغمبر کی چال تھی، ایسے ہنسوں جیسے اللہ کے پیغمبر ہنستے تھے، ایسے بیٹھوں جیسے اللہ کے پیغمبر بیٹھتے تھے. ان امور میں اتباع نہیں ہے، مگر ان امور میں بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیروی کا شوق تھا. اس کا نتیجہ یہ ہے، اس محبت کا، اس پیروی کا، کہ یہ دو پتلی ٹانگیں کل اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی. مدینے گئے، یہ حدیث یاد آ گئی احد پہاڑ کو دیکھ کر. میں نے ساتھی سے خواہش ظاہر کی کہ میں اس احد پہاڑ کو رفتار سے ناپنا چاہتا ہوں. پورے پہاڑ کا چکر لگاؤ گاڑی پر،
گاڑی دوڑا دی گئی، آدھے گھنٹے میں اس پہاڑ کا چکر پورا ہوا۔ یہ 2 ٹانگیں اس پہاڑ سے بھاری ہوں گی، کہاں گیا وزن؟ موٹا تھا انسان، اپنے اعمال کے ساتھ ڈالا جا رہا ہے، مچھر کے پر کے برابر نہیں، عمل میں اخلاص نہیں، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت نہیں۔ یہ مسلک اہل حدیث، خدا را اس کو سمجھ لو، اس کو اپنا لو۔ قیامت کا دن، نتائج کا دن انتہائی گمبھیر یہ گھاٹی ہے، جنت اور جہنم کے قافلے یہاں سے روانہ ہوں گے۔ آؤ اللہ کے پیارے پیغمبر کی سچی غلامی قبول کر لو، اطاعت کے بغیر گزارا نہیں۔ تمہارے اعمال پر بزرگوں کا نہیں، باپ دادوں کا نہیں، ابا اجداد کا نہیں، اماموں اور پیروں مرشدوں کا نہیں، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے اور آپ کی سنت کا رنگ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اطاعت نہیں کرو گے اعمال برباد ہے، کوئی تمہید نہیں، 2 ٹوک بات، اطاعت نہیں کرو گے اعمال برباد۔ سفر ختم ہو گیا، جہاں سے بات شروع کی پوری کتاب میں چلائی۔ محدثین کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث تو فقہ کے ہر باب سے پہلے ہونی چاہیے۔ ابن مہدی، عبد الرحمن بن مہدی، ان کا قول ہے کہ 70 ابواب فقہ کا عنوان یہ حدیث ہے۔ بعض علماء کا قول ہے یہ حدیث آدھا دین ہے، 2 حدیثیں پورا دین ہے، اور ان 2 حدیثوں کے محور بھی یہی بات ہے۔ 2 حدیثیں پورے دین کی برہان ہے، ایک باطنی برہان، ایک ظاہری برہان۔ باطنی برہان حدیث عمر بن خطاب انما الاعمال بالنیات، یہ آدھا دین ہے، اور ظاہری برہان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس عمل پر میرا ٹھپا نہ ہو وہ مردود ہے۔ وہی 2 باتیں، اخلاص کی حفاظت اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی مطابقت۔ یہ آخری فیصلے کا وقت ہے، میزان قائم ہے، اب اعمال تولے جائیں گے اور نتیجہ ان 2 چیزوں کے ساتھ بنے گا۔ ان 2 چیزوں پر محنت کر لو۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنو آدم کے سارے اعمال اور زبان کی ساری باتیں تولی جائیں۔ کتنا حساب دو گے؟ امام بخاری نے اعمال کے بعد قول کا ذکر کیا، حالانکہ قول بھی عمل ہے، مگر قول کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک انسان کی 100 سال عمر اور وہ 100 سال دن رات بولتا ہے، گھر میں ہو تو بولتا ہے، دکان میں ہو تو بولتا ہے، اور جو بولتا ہے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ تمہارے بولوں کے دفاتر کا انبار وہ ڈھیر لگتا جا رہا ہے، کتنا اوپر پہنچ جائے گا؟ 100 سال کی گفتگو۔ امام نووی رحمہ اللہ نے علماء سلف کے حوالے سے قول نقل کیا ہے، بعض علماء سلف کا کہنا ہے کہ اگر اللہ تعالی ہر شخص پر پابندی لگا دیتا کہ فرشتوں کا کاغذ تم نے خرید کر دینا، تو کتنا کاغذ خریدتے ہم؟ پھر ہم خاموشی اختیار کر لیتے کہ نہیں بولنا، بڑا مہنگا کاغذ، 100 سال کی گفتگو کا کاغذ کتنا ہوگا؟ یہ صحیفے تیار ہو رہے، قیامت کے دن پھیلا دیے جائیں گے۔ تو اللہ کے بندو اپنے قول کا اہتمام کرو، ہر بات پہلے تولو پھر بولو، لکھا جا رہا ہے، اس کا بھی حساب ہوگا، اور قول تولے جائیں گے، زبان کی باتیں تولی جائیں گے۔ اگر یہ باتیں غیبت ہے، چغلی ہے، نمیمہ ہے، الزام تراشی ہے، تو پھر یہ گناہوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے۔ اور اگر یہ باتیں اللہ کا ذکر ہے تو پھر سن لو، سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملہ، صرف سبحان اللہ اللہ کے آدھے میزان کو بھر دے گا اور الحمدللہ پورے میزان کو بھر دے گا۔ اور میزان کا ایک پلڑا، اس میں 7 آسمان، 7 زمینیں اور ساری مخلوقات سما سکتی۔ قول، پھر اللہ کا ذکر کرو تاکہ یہ قول تولا جائے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری۔ قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس
رومی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی عدل. ایسے الفاظ کو معرب کہا جاتا ہے جو عربی نہیں ہوتے مگر دوسری زبانوں سے عربی میں منتقل کر لیے جاتے ہیں. ان کو معرب ان عربی بنائے ہوئے. پھر عربی کے سارے قواعد ان الفاظ پر منطبق ہو سکتے. ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. قاسط قسطا فهو قاسط، اقسط اقساطا فهو مقسط. دونوں کا مادہ ایک ہے، قاف سین طا، لیکن معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے. قاسط قسطا اور القاسط کا معنی ظالم ہے، اقسط اقساطا اور مقسط کا معنی عادل. حالانکہ مادہ ایک ہے، مادہ ایک ہے، لیکن قسط کا معنی ظلم، اقساط کا معنی عدل. یہ عربی زبان کی وسعت. اور اس کی علمی توجہ یہ ہے کہ قسط ثلاثی مجرد کا باب ہے جس کی خاصیت سلب ماخذ، چھیننا. تو قسط میں چھیننے کا معنی ہے. اور اقساط ثلاثی مزید فی کا باب جس میں اعطاء ماخذ کی خاصیت. آپ نے فضول اکبری پڑھی ہوگی. فضول اکبری میں خاصیات ابواب کا ذکر. اعطاء ماخذ یعنی ماخذ حصہ دے دینا. اقساط میں اعطاء ہے دینا، اور قسط میں سلب ہے چھیننا. تو چھیننا ظلم ہے اور دینا عدل ہے. اس لیے اقساط کا معنی عدل اور قسط کا معنی ظلم. امام بخاری فرماتے حدثنا احمد بن اشکاب. امام بخاری کی سند قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے، یہ ساری خبر ہے. دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے، زبان پر ہلکے، اور قیامت کے دن میزان میں بڑے بھاری ہوں. یہ تعلق ہے باب سے. ہم اعمال کو تولیں گے، یہ دو کلمے میزان میں رکھے جائیں گے، بڑے بھاری ہوں گے، بڑا ان کا وزن ہوگا. جب ہلکے ہیں تو ان کو پڑھو. کوئی بھاری کام تو نہیں، ہلکا کام، کثرت سے پڑھو. یہ شوق دلانا ہے. اور جب رحمان کو محبوب ہے تو آپ بھی ان سے محبت کرو. جو چیز رحمان کو محبوب ہے اس سے آپ محبت کریں گے تو آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے. یہ دو کلمے اللہ کو محبوب ہے. اللہ کے نبی کی دعا جامع ترمذی میں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک واجعل حبک حب الی من نفسی واہلی ومالی ومن الماء البارد. یا اللہ تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، ایسے لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تیرے محبوب ہیں، اور ایسے اعمال کی محبت کا جو اعمال تیرے محبوب ہیں. یہ دو جو کلمے ہیں اللہ کے محبوب ہیں، ان سے محبت کرو. اور محبت کا معنی کثرت سے پڑھو، محبت کا معنی سمجھو. ان دو کلمات میں کیا عقیدہ ہے اور کیا منہج ہے، اس پر قائم ہو جاؤ اور خوب پڑھو. جب پڑھو گے تو پھر یہ دو کلمے قیامت کے دن بڑے وزنی ہوں گے، بڑے وزنی. تو یہ سعادتوں کا ایک خزانہ لوٹ لو. چھوٹے چھوٹے کلمات، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اے اللہ تو پاک ہے اور تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ مقرون ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، اس کی تسبیح ہے اور اس کی تحمید ہے. اور یہ دو چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں پوری توحید اسماء صفات کا خلاصہ ہے. سبحان اللہ صفات سلبیہ کا ترجمہ ہے، صفات منفیہ کا. جو صفات عیب دار ہیں اللہ ان سے پاک ہے، اور سبحان اللہ اس کا ترجمہ ہے. جو صفات کمال ہیں اللہ ان کا مستحق ہے، وبحمدہ ان صفات کمال کا ترجمہ. گویا آپ یہ جب دو الفاظ کہیں گے، یہ دو جملے کہیں گے، تو پوری توحید اسماء و صفات
ان دو جملوں کے ضمن میں بس معنی کو پہچان لو، ڈٹ جاؤ، اس پر استقامت اختیار کر لو. پوری توحید اسماء و صفات ان دو کلمات میں منحصر. اور سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے جو کہ عظیم ہے، عظیم، بہت بڑا، بہت بڑا. یہ آخری چیز امام بخاری نے پیش کی کہ اس کی عظمت کو پہچان لو، تاکہ اس کی عظمت کو پہچان کر اس کا صحیح خوف تمہارے دلوں میں آ جائے. اس کی عظمت کیا ہے انسان نہیں جانتا، باقی سب جانتے. ما قدر اللہ حق قدر، تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، انسان نہیں جانتا. ابن مسعود فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، منبر پر کھڑے، آپ نے آیت پڑھی ما قدر اللہ حق قدر، کہ انسان اللہ کی قدر کو نہیں جانتے. فرماتے ہیں کہ میری نظر اس منبر پر پڑی جس پہ اللہ کے پیغمبر کھڑے تھے اور منبر کانپ رہا تھا. ہم کانپتے ہیں. یہ لکڑی جماعت، اس کے اندر اللہ کا خوف. تو اللہ بڑا ہے، عظیم ہے، اس کی عظمت کو پہچانو، اس کے سامنے کھڑا ہونا. ایک حدیث اس عظمت کے لیے سن لو. نبی علیہ السلام کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ساتوں آسمان کتنے بڑے ہیں، زمین کتنی بڑی، زمین سے کروڑا گنا یہ سورج ہے بڑا، اور سورج کے مقابلے میں آسمان کتنے بڑے، اندازہ کرو. یہ ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے 7 سکے اوپر سے نیچے پڑے، ایک سکہ پھر دوسرا پھر تیسرا، 7 سکے پڑے ہوں. یہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان. کرسی کتنی بڑی ہوگی، اور کرسی کیا ہے، موضع قدم الرحمن، اللہ کے 2 قدم رکھنے کی جگہ یہ کرسی. اتنی بڑی کرسی جس کے مقابلے میں آسمان کتنے بڑے، وہ 7 درہم پڑے ہوئے کرسی کے مقابلے. اور یہ کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے یہ چھلا یا انگوٹھی چٹیل میدان میں پڑی ہو. ایک بڑا وسیع میدان ہے، اس میں ایک انگوٹھی پڑی ہو. یوں سمجھو کہ کرسی جو ہے وہ اللہ کے عرش کے مقابلے. اس عرش پر پروردگار مستوی ہے. کتنی وہ عظیم ذات ہے، کتنی بڑی ذات ہے، اور تنہا تنہا حساب دینے کے لیے اس ذات کے سامنے کھڑا ہونا ہے. خوف کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی ہیبت اور وقار کو کیوں نہیں پہچانتے؟ کیوں یہ معصیتیں ہو رہی؟ اللہ کا سامنا کیسے کرو گے؟ سبحان اللہ العظیم. اس اللہ عظیم کو پہچانو، اس کے سامنے اکیلے جانا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب دینا. پہچانو اس کو. اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعا، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک وشوق لقائک. یا اللہ میری 2 دعائیں ہیں. ایک، مجھے اپنے چہرے کے دیدار کی لذت عطا فرما دے. دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے. وشوق لقائک، اور یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا کر دے. اپنی ملاقات کا شوق میرے اندر پیدا کر دے. یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا تیاری کی تمہید ہے. ملاقات کا شوق ہو، آپ اہتمام نہیں کرتے. ایک ماں کا بیٹا 10 سال پردیش میں ہو، آج وہ آ رہا ہے، ماں اپنے بیٹے سے ملنے والی، ملاقات کو کتنا اچھا بنائے گی، کتنی تیاری کرے گی، کتنے پکوان پکائے گی اپنے بیٹے کے لیے، کیا کیا تیار کرے گی، کیونکہ ملاقات کا شوق ہے. یا اللہ میرے اندر بھی اپنی ملاقات کا شوق بھر دے کہ میں جب تیرے سامنے آؤں تجھے پسند آ جاؤں، ایسے عمل لے کر آؤں کہ تو مجھے پسند کر لے. یہ شوق پیدا کر. اللہ تعالیٰ یوم الحساب کی ان کلفتوں سے ہم کو بچائے، ہم سب کا حساب آسان کر دے. یا اللہ وزن اعمال میں ہمیں کامیابی عطا فرما دینا. الہ العالمین ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم تیرے فضل کے محتاج ہیں. یا اللہ عدل کا معاملہ نہیں، فضل کا معاملہ فرما دینا. یا اللہ اپنی رحمت کو دیکھنا، ہماری سیاہ کاریوں کو مت دیکھنا.
ان گناہوں کو معاف فرما دے، حسنات کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین یہ دینی مدارس ان کو قائم و دائم رکھ، ان علماء کو، مشائخ کو، طلاب کو، معاونین کو، مصاحبین کو، سب کو عزتیں دے، سب کی پروازیں اونچی کر دے، اور الہ العالمین کامیابیاں عطا فرما دے۔ یہ کھرا مسلک اہل الحدیث، یہ مسلک در حقیقت دنیا کی اصلاح کا پیغام ہے۔ یا اللہ اس کو قائم رکھنے کی ہمیں طاقت، ہمت اور توفیق عطا فرما دے۔ ان طلبہ نے کل میدان عمل میں اترنا ہے، یا اللہ ان کو استقامت دے دے، ان کو ثابت قدمی دے دے، ان کے سینوں کو علم نافع کے لیے کھول دے، عمل صالح کے لیے کھول دے۔ الہ العالمین سچا داعی اور مدرس بنا دے، صحیح معنی میں خطیب بنا دے، جو کہ تیری دعوت کا حق ادا کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔